نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں، اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ان دنوں آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے 4 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، یعنی کہ فہم قرآن، اور دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہے۔ تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے تیسرے پروگرام کی صورت میں، اور چوتھا پروگرام حقیقی آزادی، یہ پروگرام جو پچھلے چند دنوں سے میں نے آپ کے سامنے شروع کیا ہے، اور یہ پروگرام بھی میری کتاب لبرل نظام حیات کا ایک خلاصہ ہے، جو آپ کے سامنے حقیقی آزادی کی صورت میں رکھا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تمام پروگرام آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں رکھے جا رہے ہیں، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، معلومات میں اضافہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اور اجر و ثواب کا باعث بھی آپ کے لیے بنے۔ تو عزیزان محترم، آپ آج اس وقت جو پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 50۔ اس سے قبل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 49 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور آج یہ 50واں ایپیسوڈ ہے۔ آپ جانتے ہیں، اگر آپ نے پچھلے ایپیسوڈ سنے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں چند دنوں سے بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت کے بارے میں آپ کو آگاہی دے رہا ہوں۔ تو اس حوالہ سے آج جو ہے میں آپ کے سامنے کچھ مزید بیان کروں گا۔ تو اس حوالہ سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قوم نوح نے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، برگزیدہ پیغمبر تھے اللہ کے، ان کی اولاد جو تھی ان کے اندر بت پرستی جاری رہی۔ ان کے زمانہ میں بھی بت پرستی تھی، نوح علیہ السلام کے اپنے زمانہ میں بھی بت پرست لوگ تھے، اور اس کے بعد بھی بت پرستی کا یہ سلسلہ جاری رہا ان کی اولاد میں۔ تو قوم نوح نے بہت سارے بت بنا رکھے تھے، وہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور بتوں کو اپنا حاجت روا، اپنا دکھ درد دور کرنے والا، بیماریاں دور کرنے والا، خوشیاں دینے والا، زندگی عطا کرنے والا اور بہت کچھ عطا کرنے والا وہ بتوں کو مانتے تھے۔ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، جھکتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، ان سے رزق مانگتے تھے اور بارش مانگتے تھے، اور ہر قسم کی ضروریات ان بتوں سے وہ مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے جو یہ بت تھے ان کے بارے میں مطلع کیا اور ان کی اطلاع دی، اور قرآن پاک نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ آمَنُوا كَثِيرًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد نے، یعنی ان کے اکابرین جو تھے قوم نوح کے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا کہا کہ ہرگز نہ چھوڑیو اپنے معبودوں کو،
ہرگز نہ چھوڑیو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑیو ود کو اور سوا کو، اور نہ یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو، اور بہکا دیا بتوں کو۔ یعنی قوم نوح کے لوگوں نے بہت سارے بت بنا رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اب یہ لوگ شامل تھے، نسل در نسل تو یہ لوگ چلے آ رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان تھا، ان کی جو اولاد تھی، ان لوگوں نے بھی یہ بت جو تھے بنا رکھے تھے، بت گھڑ رکھے تھے طرح طرح کے، اور ان بتوں کے نام بھی اولاد اسماعیل کے نام پر ہی رکھ لیے گئے تھے۔ تو قوم نوح میں یہ 4 بت جو تھے، ان کو بڑا ممتاز مقام حاصل تھے، 4 بتوں کو۔ ان کے نام تھے سوا، ود، یغوث اور یعوق۔ سوا جو بت تھا، یہ حزیل بن مدرکہ بن الیاس بن مضر نے اس نے بنایا تھا، یہ سوا نامی بت۔ اور سوا دراصل قبیلہ حزیل کی ایک دیوی تھی، جی ہاں، اور اس کا بت عورت کی شکل کا بنایا گیا تھا۔ نیبو کے قریب رباط کے مقام پر اس کا مندر واقع تھا، اور بنو لحیان بھی اس دیوی کے خادم اور پجاری تھے سوا کے۔ اور پھر ود جو ہے، اس کے معنی ہے محبت اور دوستی، ود کے معنی۔ تو ود نام کا بھی ایک بت تھا۔ یہ ود جو تھا، یہ قبیلہ قزاع کی شاخ بنی کلب بن وبر نے بنایا تھا، اور وہ اسے اپنا معبود مانتے تھے۔ کلبی کا بیان ہے کہ انسانی شکل میں یہ عظیم الجثہ بت تھا، انسانی شکل کا تھا اور بہت بڑا بت تھا، عظیم الجثہ بت تھا، جس پر 2 ہلے منقوش تھے، 2 ہلے بنے ہوئے تھے۔ ایک ہلا بطور ازار تھا اور دوسرا بطور چادر تھا، تلوار لٹکائے ہوئے اور کمان شانے پر رکھی ہوئی تھی۔ سامنے ایک تھیلے میں نیزہ اور جھنڈا تھا، اور ایک ترکش بھی تھی جس میں تیر تھے۔ حارثہ اجداری اپنے بیٹے مالک کو دودھ دے کر اس بت کے پاس بھیجا کرتا تھا کہ اپنے معبود کو پلا لاؤ، یعنی ود کے پاس۔ تو اس بت کا استھان، یعنی اس بت کی جو جگہ تھی، جو مقام تھا، استھان کے میں نے جگہ یا مقام، اس بت کا جو استھان تھا، ان لوگوں نے دومت الجندل میں بنا رکھا تھا۔ دومت الجندل دراصل دمشق اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک علاقہ ہے۔ یہ مدینہ منورہ کا ایک ضلع تھا اس وقت۔ اس کا نام دوما بن اسماعیل کے نام پر رکھا گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبرک سے خالد کو دوما بھیجا تھا، اور چنانچہ وہاں کے حاکم نے حضرت خالد بن ولید کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ خالد بن ولید کے بارے تو ہم جانتے ہیں، بہت بڑے جری، بہادر اور دلیر سپہ سالار تھے مسلمانوں کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی انہوں نے بڑی فتوحات کی ہیں جی، اور پھر حضرت عمر کے زمانہ میں، اور اسی طرح ان کا جو تھا کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرک سے خالد کو دومت الجندل بھیجا تھا، اور ان کی کمان میں جو لوگ یہ آئے تھے مسلمان صحابہ کرام یا مطلب دوسرے مسلمان، تو ان کے ہاتھوں پر ان لوگوں نے بیعت کر لی تھی، اور ان کی اطاعت ان لوگوں نے قبول کر لی تھی، دومت الجندل والوں۔ تو یہ دیوتا جو تھا ود، یہ دراصل قمری دیوتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اس کا احترام اور عبادت کرتی، اور اسے بھگوان اور دیوتا مانتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد، عرب کے قدیم جو کتبات ہیں، یعنی جو تحریریں ملتی ہیں عرب کی قدیم، ان میں اس بدھ کا نام ودم ابم یعنی کہ ود باپو، اس کا معنی ہے ود باپو، یہ اس کا نام تھا۔ عرب کے قدیم کتبات میں لکھا ہوا ملتا ہے، عرب کے قدیم کتبات میں۔ تو پریش کے لوگ بھی اس کو معبود مانتے تھے، اور اس کا نام ان کے ہاں ود تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس بت کے نام پر ایک شخص کا نام ملتا ہے، عبد ود۔ یہ کسی شخص کا نام تھا، عبد ود، یہ تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ود نامی کوئی بت اس زمانہ میں تھا، جس کی پوجا پاٹ حضرت نوح علیہ السلام کی جو نسل تھی، یا ان کی جو مطلب اولاد تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی، وہ اس بت کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ 2 بت سوا اور ود، ان کے بارے میں ہلکی سی بریفنگ میں نے آپ کو دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کل آپ کے سامنے یعوق اور یغوث، یہ 4 بت ممتاز بت تھے نوح علیہ السلام کی اولاد میں، ہاں جی، سوا،
ود، یعوق اور یغوث، ان چاروں کے بارے میں میں نے آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے بتانا ہے۔ 2 کے بارے میں سوا اور ود کے بارے میں آپ کو بریفنگ دی ہے، انشاءاللہ کل میں آپ کو یغوث اور یعوق ان 2 بتوں کے حوالہ سے بھی بریفنگ دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔